سلوک اپنے والدین کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا، حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراً دوڑتے گئے۔ اپنے والد کو جو ہے وہ ان کو چونکہ ارادہ تھا ایمان قبول کرے، ان کے والد نابینا تھے ابو قحافہ، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے، فوراً گھر گئے، اپنے والد کو پیٹھ پر بٹھا کر لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابوبکر، شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیتے، میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس، کیوں لائے ان کو اٹھا کر؟ ایک تو نابینا اور کمزور انسان۔ یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لیے عزت اور تعظیم، اور یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کا اپنے والد کی خدمت کا جذبہ کہ نابینا ہے، کیسے چل کر جائیں گے؟ پیٹھ پر بٹھا کر لائے، اپنے پیٹھ پر ڈال کر لائے تھے۔ تو کہا شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیا ہوتا ابوبکر، میں تمہارے گھر آ جاتا، میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا، بیعت وہاں لے لیتا، تم کیوں تکلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو؟ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا ابوبکر۔ جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا، یہ نابینا تھے، خوشی سے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا، اب کب آ کر ملیں گا۔ جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں، آپ کو شرم آئی اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گئے زمین پر۔ اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کے بعد 2.25 سال چلی، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں، گو 61 سال کی عمر ہے، ابھی 61 سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے، 63 سال میں تو وفات پا گئے۔ خلیفہ بننے کی بات کا یہ واقعہ ہے، اونٹ سے آپ کود گئے اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑے رہو میرے سامنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں جو ہے اونٹ پر بیٹھا رہوں، اونٹ سے نیچے کود گئے سیدھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آداب المفرد میں، یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا 2 آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں، ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا انسان۔ تو اس جوان کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے، اور پوچھا یہ تمہارے کون ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے باپ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا، نام لے کر مت پکارنا ان کو، یہ عزت ہے باپ کی۔ کہا ان کا نام کبھی نہ لینا، مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے نام لینا والد کا، نام کبھی نہ لینا۔ ان کے آگے نہ چلنا، وہ نوجوان آگے چل رہا تھا، پیچھے چل، ان کے تعظیم ہے ان کے پیچھے چل، سوائے اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے، تو ان سے آگے نہ چلنا، اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، یہ عزت ہے ان کی۔ آج کیا ہم اپنے والد کا نام لیتے رکتے ہیں؟ کہیں بھی ہم اپنا نام لیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی کسی کو ابن کے جو اس کی جو ہے نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابن، اس طرح سے ہم پکارے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے، طنز کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا اپنے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتے ہیں، یہ برا ہے۔ دوسرا فرمائے ان کے آگے نہ چلنا، تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ایسے کتنے بد نصیب جو ہے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے جاؤ کرسی ڈھونڈ لو، ابھی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے مل گئی، آپ کو کہہ رہا تھا جلدی چلو، آپ ہلو ہلو چل رہے تھے جب سے، میں کیا کروں؟ اب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، شرم کی بات ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ اس چیز کو بے ادبی مانتے تھے اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا، ماں باپ کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا آداب المفرد میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے اور کسی ایک بدو کو، اعرابی کو جو دیہات سے آیا تھا، اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم عمر کے بیٹے ہو، تمہارا ایک اونچا مقام ہے، یہ کس بدو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ ڈال دی اتار کر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی لیے میں اپنے گدھے سے اتر گیا، اپنے والد کے دوست کو بٹھا دیا اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی۔ دیکھیے صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست تھے عمر ابن خطاب کے، تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے، یاد رکھیے والدین کا، تو آپ نے جو ہے اس طرح سے دیا۔ اسی طرح اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں، وقت نہیں کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا،
جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا، وہ جو ہے جیل میں تھا، اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی، اللہ اس کو رہائی دے، اس کو نجات دے، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، میں بندھا ہوا تھا، میری بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فوجی پریشان ہو گئے، کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی ہے، میں کیسے توڑوں گا؟ دوسری بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے والدین دعا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ فوج پریشان ہو گئی، کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ اپنے علماء کو بلایا، جب ان کے علماء آئے جو عیسائی علماء تھے، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے، تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے، اہل کتاب کا علم رکھتے تھے۔ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں، اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر دیا۔ ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے، والدین کی دعا کا یہ اثر ہے۔ یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا۔